تو جب وضو کروا رہے تھے حضور خوش ہوئے تو حضور نے ایک بات کہی، کہا سل ربیہ. حضور فرمایا سل ربیہ، ربیہ مانگنا، کیا مانگنا ہے؟ آج جو مانگنا چاہتا ہے مانگ لے. حضور نے کہا، خوش ہو کے کہا حضرت ربیہ کو، ربیہ آج جو مانگنا چاہتا ہے مانگ لے. اب کوئی ہمیں یہاں پہ آفر کر دے، ہمیں کوئی کہے کچھ کیا مانگنا ہے، ہم کہے سونی جی گڈی لے دے، ہمیں کوئی اچھا سا موبائل لے دو، کوئی کارنر کا پلاٹ لے دو، کوئی اچھی سی پراپرٹی لے دو، کوئی اور ہمارا ایسا کام کر دو ہماری دنیا کی زندگی آسان ہو جائے، ہمیں دولت دے دو، بینک بیلنس دے دو، کوئی سیونگ دے دو. تو اب دیکھیں حضرت ربیہ سے جب حضور نے کہا نا سل ربیہ، مانگنا کیا مانگتا ہے، تو حضرت ربیہ کیا کہتے ہیں؟ اسالک مرافقتک فی الجنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں. آپ نے کہا مانگ، تو میں مانگتا ہوں کیا؟ یا رسول اللہ جنت میں میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. اللہ کرے ہم سب کو بھی حضور کا ساتھ نصیب ہو جنت میں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو حضور اور مسکرائے. حضور نے فرمایا او غیر ذالک، اور کچھ مانگ، یہ تو دیا نا، اور بھی کچھ مانگ. دیکھیں نا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اختیار ہے. کہتا نا کہ اب تنگی دامہ پہ نہ جاؤ، اور بھی کچھ مانگ ہے. آج وہ مائل باتا، اور بھی کچھ مانگ. اور دیتے ہیں کیا کچھ، اور کیا کچھ نہیں دے سکتے. کم ظرف نہ بن، ہاتھ بڑا، اور بھی کچھ مانگ. تو کہا وہ تو دیا، لیکن حضور نے کثرت کرو، سجدوں کی، نوافل کی کثرت کرو. رہی بات جنت کی، تو جنت ہم نے تم کو عطا کر دی، اس کے صدقے میں تم شکرانے کے طور پر نفل ادا کیا کرو. اب یہاں پہ ایک بات ہے جو نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں. یہاں پہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے اس حدیث کی روشنی میں ایک بات لکھی ہے. آج ہم کہہ دیں کہ لا و رب العالی، حضرت کہہ دیں نا لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. یعنی کہ ہر چیز، سارا صدقہ ہی محمد عربی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے کائنات کو ہر شے ملتی ہے. تو لوگ کہتے ہیں شرک کر دیا امام احمد رضا نے. میں کہتا ہوں شاہ عبد الحق محدث دہلوی کو تو وہ بھی مانتے ہیں جو امام احمد رضا پہ شرک کے فتوے لگاتے ہیں. تو شاہ عبد الحق محدث دہلوی کہتے ہیں یہ جو حضور نے فرمایا نا سل ربیہ، یہ جو لفظ سل ہے، کیونکہ اس میں کسی قسم کی کوئی تخصیص نہیں کی. یا خاص ہوتا نا حضور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مدینے کا ایریا ہے اس میں سے کچھ مانگ، یا جو مکے کا ایریا ہے اس میں سے کچھ مانگ، یا جو حجاز مقدس کا ایریا ہے اس میں سے کچھ مانگ. کہتے ہیں یہ نہیں کہا، بلکہ حضور نے کیا کہا؟ سل ربیہ. سل کا مطلب ہے حضور نے کوئی تخصیص نہیں کی کہ جو چاہتا ہے، جدھر چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے. ربیہ مانگنا تیرا کام ہے، عطا کرنا محمد عربی کا کام ہے. وہ کہتے ہیں اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے شاہ عبد الحق محدث دہلوی، یہ جو میرے حضور نے سل کا لفظ استعمال کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے، اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دینے والا تو اللہ ہے، لیکن جس کو بھی دیتا ہے محمد عربی کے ہاتھوں سے ہی دیتا ہے. امام بصیری خود فرماتے ہیں کہ لو اور قلم میں جتنا علم ہے وہ محمد عربی کے علوم کا حصہ ہے. اگر ہم کہہ دیں تو فتوے لگ جاتے ہیں، لیکن اب تو شیخ عبد الحق محدث دہلوی خود کہہ رہے ہیں. اور ویسے بھی مال کے کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے حالی ہاتھ میں. اور جہاں بانی عطا کر دے، بری جنت ہی با کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ پل میں کیا سے کیا کر دے. زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے. تو یہ تو میرے کریم کی مرضی ہے، یہ تو میرے کریم کی عطا ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے. تو میں جو بات کر رہا تھا وہاں حضور نے